دوسرا منظر۔ ایک روز آپ باتوں باتوں میں فرمانے لگے، پاکستان ایک زندہ حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جس کا دوست اور دشمن سبھی اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان بن چکا ہے، پاکستان کا مستقبل درخشندہ ہے۔ میری روح کو تسکین ہے، میرے دل کو اطمینان ہے کہ بر اعظم ہند میں مسلمان غلام نہیں بلکہ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے آزاد مملکت کے مالک ہیں۔ آج وہ ایک ایسی مملکت کے مالک ہیں جس کے وسائل و ذرائع لامحدود ہیں۔ آج ان کا اپنا وطن ہے، آزاد اور خود مختار وطن، جس کی ترقی کی شاہراہیں وسیع ہیں، جس کا مستقبل روشن ہے۔ انشاءاللہ مستقبل قریب میں پاکستان دنیا کا عظیم ترین ملک بن جائے گا۔ کسی قدر توقف کے بعد فرمانے لگے، جب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری قوم آج آزاد ہے تو میرا سر عجز و نیاز کے جذبات کی فراوانی سے بارگاہ رب العزت میں سجدہ شکر بجا لانے کے لیے جھک جاتا ہے۔ قائد اعظم کی آنکھیں چمکنے لگیں، چہرہ سرخ ہو گیا، آواز بلند ہوتی گئی۔ یہ مشیت ایزدی ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیضان ہے کہ جس قوم کو برطانوی سامراج اور ہندو سرمایہ دار نے کرتاز ہند سے حرف غلط کی طرح مٹانے کی سازش کر رکھی تھی، آج وہ قوم آزاد ہے۔ اس کا اپنا ملک ہے، اپنا جھنڈا ہے، اپنی حکومت اور اپنا سکہ ہے، اور اپنا آئین اور دستور ہے۔ کیا کسی قوم پر اس سے بڑھ کر خدا کا اور کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ یہی وہ خلافت ہے جس کا وعدہ خدا وند تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ اگر تیری امت نے صراط مستقیم کو اپنے لیے منتخب کر لیا تو ہم اسے زمین کی بادشاہت دیں گے۔ خدا کے اس انعام عظیم کی حفاظت اب مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ پاکستان خداوندی تحفہ ہے اور اس تحفے کی حفاظت ہر پاکستانی مرد و زن، بچے، بوڑھے اور جوان کا فرض ہے۔ اگر مسلمان نیک نیتی، دیانت داری، خلوص، نظم و ضبط اور اعمال و افعال صالح سے دن رات کام کرتے رہے، ان میں بدی، نفاق، جاہ طلبی اور ذاتی مفاد کا جذبہ پیدا نہ ہوا تو انشاءاللہ وہ چند سالوں میں ہی دنیا کی بڑی قوموں میں شمار ہونے لگیں گے۔ ان کا ملک امن و آشتی، تہذیب و تمدن، ثقافت و شرافت کا مرکز ہوگا، اور اس کی حدود سے ترقی کی شعاعیں نکل کر سارے ایشیا کی رہنمائی اور رہبری کریں گی، اور ایشیا کو امن و آشتی اور ترقی کا راستہ دکھائیں گی۔ قائد اعظم بڑی تیزی سے، جیسے کسی دریا کا بند ٹوٹ گیا ہو اور پانی ٹھاٹھے مار رہا ہو، فرما رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فصاحت و بلاغت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ یہ پہلا دن تھا کہ انہوں نے پاکستان کے متعلق اس قدر تفصیل کے ساتھ بات چیت کی۔ دیر تک بولتے رہنے کی وجہ سے وہ تھک گئے تھے، اس لیے لیٹ گئے اور ہم کمرے سے باہر نکل آئے۔